للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کثیر احادیث ثابت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات و برکات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا، قضا نمازوں کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ 4 مسئلے قضا نمازوں کے حوالے سے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، جو نماز جیسی فوت ہوئی ہو اس کی قضا بھی ویسی ہی پڑھنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سفر میں ہے، اب سفر میں جو اس کی نماز قضا ہوگی، سفر بھی کتنا 92 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے نکلا ہو تو وہ مسافر شرعی ہے۔ اب اس کی سفر میں جو نماز قضا ہوئی ہے، اب قصر چونکہ سفر کی حالت میں 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں فرض کی، تو وہ جو 2 پڑھنی ہوں گی حالت اقامت میں، مقیم ہونے کی حالت میں بھی وہ 2 ہی ادا کریں گے، حالت اقامت میں 4 ادا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز قضا حالت سفر میں ہوئی ہے تو اس کی ادائیگی بھی حالت سفر والی ہی کی جائے گی۔ اور جو حالت اقامت مقیم ہونے کی حالت میں جو قضا ہوئی، اب قضا ہونے کے بعد یہ اگرچہ مسافر ہو گیا ہے، اب اگر سفر میں یہ اس قضا کو ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 4 رکعتیں ہی ادا کرے گا، 2 ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو حالت اقامت میں قضا ہوئی تھی تو وہ 4 رکعتیں تھی، تو پھر ان کا ادا کرنا بھی 4 رکعتوں پر ہی مشتمل ہوگا۔ نمبر 2، 5 فرضوں میں باہم ترتیب ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی 2 نمازیں قضا ہو گئی، جیسے ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، عصر کی نیت سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور ظہر کی نیت بعد میں کر کے بعد میں پڑھتا ہے، تو فرمایا گیا ترتیب ضروری ہے۔ اب اگر اس نے قضا بھی ادا کرنی ہے تو ظہر پہلے پھر بعد میں عصر پڑھے گا، اس کی ترتیب آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قضا نمازیں یہ نوافل سے زیادہ اہم ہیں، یعنی اہمیت والی ہیں قضا نمازیں۔ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس پر قضا نمازیں موجود ہیں تو یہاں پر افضلیت اس میں ہے کہ وہ قضا نمازیں ادا کرے، نفل ادا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کسی شخص کی ایک نماز قضا ہوئی ہے اور اس کو یاد نہیں ہے کہ کس دن کی اور کون سی نماز قضا ہوئی ہے۔ اب اگر اس کی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو پورے ایک دن کی 5 نمازیں ادا کرے تو وہ ایک قضا کا جو کفارہ ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے 3-4 مسئلے میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔